ناظرین، ایک بادشاہ اپنے ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس بادشاہ کی عوام اپنے بادشاہ سے بہت بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے عوام کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اس بادشاہ کی کامیابی کا راز اس کا ایک نیک وزیر تھا، جو بادشاہ کو ہمیشہ اچھے مشورے دیتا۔ وہ بادشاہ اپنے وزیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کے پاس 5 الگ نسل کے گھوڑے تھے۔ اس بادشاہ کو ان 5 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا جس کا کلر سیاہ تھا، وہ بادشاہ کو کافی زیادہ پسند آیا۔ جب وہ گھوڑا بادشاہ کو پسند آیا، اس تاجر نے اس گھوڑے کی تعریفیں شروع کر دی کہ آپ نے سب سے اچھے گھوڑے کا انتخاب کیا ہے۔ اس وزیر کو اس تاجر پر شک ہونے لگ گیا۔ اس وزیر نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ میں اس گھوڑے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو اجازت دی۔ جبکہ وزیر نے اس گھوڑے پر سواری کی، وہ تھوڑا ٹھیک سے چل نہیں پایا۔ وہ وزیر گھوڑے سے اترا۔ اپنے تجربے کے مطابق اس نے کہا کہ گھوڑے کی کمر پر ایک رسولی ہے۔ پھر بادشاہ نے گھوڑوں کے ماہر طبیب سے اس گھوڑے کا چیک اپ کروایا۔ چیک اپ میں ثابت ہوا کہ اس گھوڑے کی کمر پر ایک رسولی تھی۔ بادشاہ کی نظروں میں اس وزیر کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد علاقے کے لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں ساتھ والے میدان میں مقابلہ رکھا جائے، اس میں ملک بھر سے لوگ آئے اور آ کر اس مقابلے میں حصہ لے۔ اس مقابلے میں جو جیت جائے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو انعام دے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ پھر اس کھیل کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور اس کھیل میں شرکت کے لیے دور دراز کے لوگوں نے اپنا نام درج کروایا۔ اس مقابلے میں گھوڑ سواری اور دوڑ شامل تھی۔ اس کھیل کی ذمہ داری خود بادشاہ نے لی۔ ان میں جو بھی لوگ جیتے، انہیں اپنے ہاتھ سے بادشاہ نے انعامات دیے۔ جب یہ مقابلہ کامیابی سے ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد عورتیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عورتوں نے آ کر بادشاہ سے درخواست کی اس مقابلے میں عورتوں کو بھی آنے دیا جائے، تاکہ عورتیں آ کر یہ مقابلہ دیکھ سکیں۔ جس دن بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے، اس دن ہم گھر میں اکیلی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ کوئی شخص ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم عورتیں ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بادشاہ کو ان عورتوں کی بات پسند آئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، آج سے عورتیں بھی کھیل دیکھنے آیا کریں۔ اس بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کے اس فیصلے پر مخالفت کی۔ اگر عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ پر آ بیٹھے، اس بات سے بے حد شر پھیلے گا اور اس شر کی وجہ سے وہاں پر جھگڑا اور جان جانے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا، اور وہاں سے کچھ ایسا فساد جاری ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کھیل کے دن گھر کا ایک فرد گھر ہی ٹھہر جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، بادشاہ نے اپنے وزیر کی بات کو رد کر دیا اور ان عورتوں کو حمایت جاری رکھی۔ اگلے سال جب کھیل شروع ہوا، تب اس کھیل میں عورتیں اور مرد دونوں کھیل کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب عورتیں اور مرد کھیل کو دیکھنے کے ساتھ آئے، وہاں سے زنا کا آغاز شروع ہو چکا تھا اور وہاں سے تانک جھانک کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی تھی جس کے نقصان سے بالکل واقف نہ تھا۔ ناظرین، اس طرح وقت چلتا رہا، پھر وہ کھیل ختم ہو گیا۔ پھر نیا سال آیا، وہ کھیل جاری ہوا۔ پھر اس کھیل میں عورتیں اور مرد دونوں نے، اس دفعہ عورتوں اور مردوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ کھیل کے دوران دیکھتا ہے ایک عورت دوسرے مرد سے چھپ کر مل رہی ہے۔ بادشاہ نے اس کی مخالفت کرنے کی جگہ شیطان نے اس کے دماغ میں ایک ایسی بات ڈال دی کہ دونوں اچھے لگ رہے ہیں، انہیں چھپ کر نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ملنا چاہیے۔ یعنی کہ آج ان عورتوں اور مردوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، یہ جیسے چاہیں آپس میں مل سکتے ہیں اور انہیں کوئی بھی نہ روکے۔ پھر بادشاہ نے ایک نیا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ کہا، اس کھیل کے بعد مرد اور عورتیں ایک رات ہمارے دربار میں گزاریں گی، یعنی محل میں۔ اس رات کو عورتیں رقص کریں گی۔ جبکہ وزیر نے بادشاہ کا یہ اعلان سنا، بادشاہ کو روکا اور کہا ایسا نہ کریں، اور کہا اس طرح تو یہ سلطنت تباہی کی طرف جائے گی۔ مگر بادشاہ نے وزیر کی ایک بار بھی نہ سنی اور اس وزیر کو دھمکی دی، اپنے کام سے کام رکھنا ورنہ تمہیں وزارت سے خارج کر دوں گا۔ اس وقت وزیر اپنے دل میں سوچ رہا تھا بادشاہ کے اس حرام کام میں کس طرح اس کو روکا جائے، لیکن وزیر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب فحاشی اپنے عروج پر تھی اور شام کا وقت لڑکیاں اپنا رقص رکھتی اور بادشاہ سمیت سب مرد شراب نوشی کرتے تھے، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو ساری لائٹیں بجھا کر سب عورتیں اور مرد زنا میں مشغول ہو جاتے تھے۔
اور ان سب کو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کون سا مرد کس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور کون سی عورت کس مرد کے ساتھ۔ ناظرین محترم، بادشاہ بھی ان میں شامل ہو جاتا تھا۔ وزیر اعظم ہمیشہ اپنی سوچ میں رہتا کہ کس طرح اس کھیل کو ختم کیا جائے، اس حرام کام کو کس طرح سب سے روکا جائے۔ ایک دن وزیر نے ایک عجیب چال چلی۔ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا، آپ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو اگلی صبح معلوم ہو جائے گا کہ کل رات آپ نے کس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بے تابی سے کہا، ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے ہر آدمی نے کس کے ساتھ رات کس کے ساتھ گزاری ہے؟ وزیر نے بادشاہ کو ایک گلابی رنگ دیا اور کہا، آج رات آپ جس کے ساتھ زنا کریں اسے یہ تھوڑا سا رنگ لگا دینا، پھر بتاتا ہوں کہ اگلے دن کل رات آپ نے کس کے ساتھ بتائی تھی اور ساتھ میں اس لڑکی کی تھوڑی سی چٹیاں بھی کاٹ لینا۔ صبح آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کل رات کس لڑکی کے ساتھ تھے۔ ناظرین، وزیر نے بادشاہ کو ایسا رنگ دیا اس پر اگر پانی لگ جائے تو وہ رنگ اتر جاتا تھا، اور بادشاہ کو ایسی کینچی بھی دی جو بالکل ناکارہ تھی، اور یہاں اس نے چالاکی کرتے ہوئے ایک نوکرانی کو ایک تیز کینچی اور ایسا رنگ دیا جو کبھی بھی نہ اترتا ہو۔ اس نے نوکرانی سے کہا، جب بادشاہ کی بیٹی نیند کی حالت میں ہو تم بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کی چٹیاں کاٹ لینا اور ماتھے پر گلابی رنگ بھی لگا دینا۔ وزیر کی چال کامیاب رہی۔ جس عورت نے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری تھی اس نے جب اپنا منہ دھویا تو وہ رنگ اتر گیا اور چٹیاں بھی نہ کٹی ہوئی تھی۔ پھر بادشاہ جب اپنے کمرے میں آیا اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے اوپر گلابی رنگ اور اس کی چٹیاں بھی کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جب منظر دیکھا تو یہ غمزدہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ کو اس بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ کل رات اپنی بیٹی کے ساتھ تھا۔ ناظرین، بادشاہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ بادشاہ کو کچھ دیر بعد دل کا دورہ پڑا اور بادشاہ مر گیا۔ ناظرین، جب بادشاہ چل بسا اس کے بعد وزیر نے ملک کی کمان سنبھالی اور اس غلیظ کام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہر چھوٹی برائی ایک بڑی برائی کو جنم دیتی ہے۔ کبھی بھی چھوٹی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہر برائی سے بچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔